بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور قرآن حکیم دیکھیے یا حدیث دیکھیے تو آپ کو اہل ذکر کا تذکرہ ملے گا۔ آپ اس کی تشریح یا ترجیح جو ہے وہ خود پیدا کر لیجئے، لیکن اہل ذکر کو اگر میں حدیث میں دیکھوں تو مجھے وہ صحابہ یاد آتے ہیں جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس پہ ان سے عہد بھی لیا، یعنی کہ قسم بھی لی، اور پھر اس کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ تم لوگ جو یہاں پہ زمین پہ اللہ کا ذکر برپا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا ذکر آسمان پہ برپا کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور خوشخبری یہ دی کہ میری محفل جو ہے وہ تمہاری محفلوں سے اعلیٰ اور بہت بالا ہے، یعنی کہ اگر آپ زمین پہ ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا آسمان پہ ذکر کرے گا۔ اب ذکر کرنے کو بہت سے علماء کرام نے بہت طریقوں کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کا، میں ڈیفائن کرنے کی بات نہیں کر رہا، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نے اس کو نماز کہا، کچھ نے اس کو تسبیح کہا، کچھ نے اس کو وظائف کہا، اور کچھ نے اس کو تیسری آنکھ کہا۔ اگر میرا ذاتی اوپینین ہو تو میں یقیناً اس کو عبادت تو سمجھوں گا، لیکن اس کو ایک ایسی آنکھ کا کھلنا بھی کہوں گا جو کہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور آپ کی مشقت پہ بھی۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم عبدالقدیر اعوان بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ عبدالقدیر اعوان بھائی جو ہے، ان کے والد کا بھی تذکرہ یا انٹروڈکشن کرنا فضول سی بات ہے۔ آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، قرآن حکیم میں ہو، احادیث میں ہو۔ میری جب ان کے والد سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پنجابی میں قرآن حکیم جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو میں ایمانداری سے، مجھے اس وقت انہوں نے سمجھایا تھا کہ پنجابی میں کرنا، ہمارا خیال تھا کہ پنجابی میں کرنا بڑی کم بات ہے۔ انہوں نے ایک مثال مجھے دی تھی جو امانت کے طور پہ میں لوگوں کو ہمیشہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں جب یہ کہا کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کر سکتے، تو اف کا ترجمہ قرآن، اس عربی کے لفظ کا اف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ آپ پنجابی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ ہوں کرنا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو جو ہے یہ اس کا جینون ترجمہ ہے، اف اس کا جینون ترجمہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ اتنی نازکی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے کہ آپ ان کو ہاں کر کے کوئی بات کر دیں۔ وہ جو کنٹریبیوشنز ہیں میرے خیال میں ہم نے بڑی انڈرمائن کی ہیں، ہم نے بہت کم اپریسیشن کی ہے۔ لیکن آج تذکرہ کریں گے ایوان صاحب سے کہ جناب یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کو کیا سمجھتے ہیں اور ذکر الہی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جناب علی، سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ آپ ذکر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ بنیادی طور پر بحثیت مسلمان جی، جب آپ قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے رجوع کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی یاد، اللہ کی قدرت، ایمن معیت باری تعالیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن کریم فرماتا ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، wherever you are your Allah is with you۔ اب اللہ کریم کی ذات تو ہر شے کو محیط ہے، قادر مطلق ہے۔ وہ کون سا حصہ ہو جہاں اللہ نام جو وہ احساس اس بشر کو دے کہ یہ بندگی کے اس مقام پر پہنچے کہ اسے بھی احساس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں، اللہ نے تو کہہ دیا میں ساتھ ہوں، لیکن مجھے بھی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل، مجھے کیسے احساس ہوگا بس اس شعبے یا تزکیہ کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سے تزکیہ بیان فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں اسے احسان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ کو وہ وصف عطا فرماتی ہے اللہ کی یاد جو یہ قابل کرتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کے روبرو ہوں۔ واہ، اللہ کی یاد آپ کو وہ اپرچونٹی دیتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ کے میں روبرو ہوں۔ تو پھر جب ذکر کی بات آتی ہے تو ایک بحث آتی ہے جی کس طریقے سے ذکر کیسے کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تسبیحات مبارک پر پڑھی ہے، جی، کوئی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح تسبیحات آپ کے ہاتھ مبارک میں ہوں، ہاں، لیکن مقصد تسبیح کا پڑھنا ہے، ہاں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ مینز ہے۔ اسی طرح جب قرآن کریم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کو مخصوص نہیں فرمایا اور کثرت سے اللہ کی یاد کا بیان فرمایا ہے، تو کوئی وہ طریقہ جو تجاوز میں نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ اللہ کی یاد کسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں
تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، طریقہ کوئی بھی ہو، جائز۔ جائز طریقہ ہو۔ اب آپ نے تسبیح شمار کو رکھی، ہاں تاریوں کی تاریخ ہے کہ وہ شمار کو گردنیں اڑاتے تھے، ہاں، تو وہ ایک جو حد ہے اس میں اس میں رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے بلال بھائی کہ بنیادی طور پر جو دیکھنا ہے وہ مقصد حیات دیکھنا ہے، زندگی کی مقصد حیات کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ ہم اپنے گردوں پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کپ دیکھتے ہیں، پانی کے لیے جو گلاس ہے اسے دیکھتے ہیں، بوتل دیکھتے ہیں، کیوں؟ مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کو، تو جس مخلوق کو مرکزی حیثیت ہے تمام مخلوقات، وہ بغیر مقصد کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ اس مقصد کی تکمیل کو جائیں گے تو پھر قرب الہی کی بات آئے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد نوری ایمان ہے، نوری ایمان، ایمان ہے۔ آپ ایمان اختیار کرتے ہیں تو نور ایمان آپ کو نصیب ہوتا ہے جو آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ یہ اہل ہو۔ چونکہ دنیاوی طور پر آپ کسی چیز کو بھی اسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ حسات انسانی کو بروئے کار لاتے ہیں، سینسز کو لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، آپ کی محدود سینسز اس لامحدود کو کیسے سمجھ پائیں؟ بڑی اچھی بات، یہ کالر ہے، لے لوں پہلے۔ پلیز۔ آپ کی سینسز محدود ہیں، آپ لامحدود کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن کالر سے پہلے بات کریں۔ امجد ہے اسلام آباد سے۔ جی امجد، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بلال بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر امجد، حکم حضرت فرمائیے۔ جی کو بھی اسلام عرض ہے جی۔ جناب علی، بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ موضوع جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ یہ جو موضوع آج کا ہے نا اچھا۔ جی، اطمینان قلب کے اوپر، اچھا، یہ اطمینان قلب جو ہے، یہ اس کی تشریح ایک تو حضرت فرما دیں کہ اس کی گہرائی کیا ہے، ہاں اور ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ، مطلب جیسے ایک مزدور ہے جی، ہاں، وہ روکھی سوکھی کھا کر بڑے آرام اور سکون میں ہوتا ہے، اور ایک 2 ایکڑ کے گھر میں ہے لیکن وہ پرسکون نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب اطمینان کی اصل حقیقت کیا ہے، اصل گہرائی یہ کیا ویسے ہے؟ الٹ بھی ہو سکتا ہے مزدور جو ہے وہ اطمینان میں نہ ہو اور 2 ایکڑ والے گھر والا اطمینان میں ہو، یہ ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو میں نے دیکھا ہے نا جی کہ یہ جو پرسنٹیج نکالی جائے تو یہ ذرا جو میں نے عرض کیا اسی طرح ہی وہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل صحیح جی۔ کہہ رہے ہیں حضور۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بلال بھائی، اطمینان ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے، ہاں، اور اس کو کچھ سبب ہوگا۔ اس کو تقویٰ کہہ سکتے ہیں؟ تقویٰ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تقویٰ کا خوف آتا ہے، ٹھیک، ڈر، ہاں، اللہ کا ڈر، متقی، اللہ سے ڈرنے والا۔ لیکن چونکہ عربی بہت وسیع ہے، کوئی زبان بھی کسی دوسری زبان کا بعین ہی ترجمہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جی نے جب ترجمہ فرمایا، اکرم التراجم میں اردو میں بھی آپ نے ترجمہ فرمایا قرآن کا، تو آپ جب تفسیر پر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ڈر ہے جو محبوب کے روٹھ جانے کا ڈر ہوتا ہے، محبوب روٹھ نہ جائے، وہ خوف ہے۔ تقویٰ کو اس معنی میں۔ اللہ کریم کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ جی، ایک ہستی ہیں جن کا فرمان قرآن کریم ہے کہ ان اللہ معانا۔ اب اس ہستی کے ساتھ دوسرا جو خادم ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک بیان قرآن کریم میں شہادت دیتا ہے اللہ کی ذات ہے، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب کی ذات ہے اور آپ کے خادم کی ذات ہے، ٹھیک۔ باقی جہاں اللہ کے ساتھ کی بات آتی ہے وہاں وصف درکار ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بس آپ کی کوالٹی، مال محسنین، ٹھیک، صابر کے ساتھ اللہ ہے، محسن کے ساتھ اللہ ہے، شکر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اب اس وصف کے لیے آپ جو بھی عمل اختیار کرتے ہیں اسے خالص ہونا چاہیے، تو خالص پھر کیفیت ہوگی، اس کی بات پھر نیا خانے میں چلی گئی، نیت بھی ہو گئی۔ نیت تو ابتدا ہے نا جی۔ تو جب آپ خالص نیت کی بات کرتے ہیں تو بات پھر کیفیت کی ہوگی، ٹھیک۔ تو اس کے لیے جب آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے نام کا تکرار ہے وہ آپ کی قلبی کیفیت کو خالص کرتا جاتا ہے۔ یہ کیفیت جو آپ فرما رہے ہیں، یہ کیفیت انسان طاری کرتا ہے یا یہ اتاری جاتی ہے، یہ الہام ہوتی ہے؟ جو طاری کی جائے اسے کیفیت کہیں گے، اسے کیفیت کہیں گے؟ نہیں، کیا اسے کیفیت کہیں گے جو طاری کی جائے؟ وہ تو منافقت کی ہوگی کوئی پہلو۔ تو کیفیت تو از خود ایک ایسی حال ہے کہ جس عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مرتب ہوتی ہے، ٹھیک۔ لیکن ہمارے ہاں مفوق الحال سمجھ لینا شاید کمال ہے۔ نہیں، آپ صاحب حال سے مراد آپ ہوش سلامت ہو تو یہ پختہ بات ہے، ٹھیک۔
تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس سوال کی نسبت سے بھی، چاہے اب ہمارے سوال والے جھگی میں رہتے ہیں یا 2 ایکڑ میں رہتے ہیں، آئدر ویز دیکھ لیتے ہیں، تو جو ہم سکون تلاش کرتے ہیں تو وہ جو بنیاد مقصد حیات ہے، جب ہم اسے کلک نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں جائیں گے، تو کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ جانا یہ بے سکونی ہے، یہ بیلنس نہیں رہتا نا۔ ٹھیک، واہ اچھی مثال دی۔ جب بیلنس نہیں رہے گا تو آپ کیسے سکون میں ہوں؟ کسی چیز کا اپنی پھر جگہ سے ہٹ سکون جانا۔ کا نام دولت، شہرت، طاقت نہیں ہے۔ ٹھیک، بڑے بڑے طاقتور جو ہیں وہ سونے کے لیے دوائی کھاتے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی، اتنی تنگی ہوتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگوں سے مقصد زندگی کا حاصل کرنا ہے کہ مقصد ہے کیا، پہلے تو اس کو جاننا ہے کہ مقصد ہے کیا، پھر اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد ہے۔ تو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ بندہ وجود انسانی کی جیسے حساب کو استعمال کرتا سینسس کو، تو سینسس کا استعمال خلق میں تک رسائی رکھتا ہے، اللہ کی ذات تو سینسس سے بیونڈ ہے۔ تو پھر ضرورت پیش آتی ہے انبیاء اور رسول کی، بے شک، اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت ہی بتاتی ہے کہ یہاں تمہارے لیے یہ رحمت ہے، وہاں تمہارے لیے راہ ہدایت بھی ہے، تمہیں راستہ دکھاتی ہے، یعنی تمہیں مقصد حیات سے آشنا کرتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، مقصد حیات پوچھوں گا آپ سے کہ مقصد حیات ہے کیا، اللہ کے نزدیک مقصد حیات کیا ہے جس کو کہ ہم نے پانا ہے؟ لیکن سیالکوٹ سے کالر ہے، میں ان کو لے لوں۔ جی سیالکوٹ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب علی، بسم اللہ، حکم۔ بلال بھائی جان، حضرت جی سے کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں نا اتفاقی اور ناچاکیاں چل رہی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کی جو کیفیت ہے، تو اس کے اندر ہمیں سکون قلب ہم کس طرح حاصل کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اچھا، سکون قلب حاصل کرنا ہے اس منتشر قسم کے معاشرے کے اندر؟ جی، تو اگر بابا جی نے کہہ دیا بیعت کر لیں کسی کی تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر کر لو گے؟ انشاءاللہ ضرور۔ پکی بات ہے، اور یار میں مذاق نہیں کر رہا، واقعی۔ جی جی جی، سکون قلب کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کے دیکھو نا کمال بات ہے نا، ہم کسی بزرگ کی بیعت کرتے ہیں تو سارے یونیفائڈ ہو جاتے ہیں، سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، سارے ماننے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کیوں نہیں کرتے آپ؟ جی جی، اللہ کی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ تو جی اللہ کے نیک بندے ہمیں اللہ کے کریم کا جو راستہ ہے اس سے بہتر طور پہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اللہ کریم کا راستے پہ کس طرح چلا جائے۔ ٹھیک ہو گئی بات، اب سننا غور سے، اللہ کے راستے پہ جانا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو شارٹ کٹ نہیں میں کہہ رہا کہ شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، کوئی دینی علم حاصل کرتا ہے، ایک عالم کے پاس جاتا ہے، تو مقصد تو عالم کے پاس جانا نہیں ہے، مقصد تو اللہ کا حکم سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جو اس نے مجھے فرمایا ہے، میری وہ استعداد نہیں ہے تو میں استعداد حاصل کروں۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ اسی طرح جو مقصد عالم یہ ہے نہیں ہے کہ میں عالم کے پاس جاؤں، مقصد یہ ہے کہ میں ذات اللہ کی مقصود ہے۔ واہ واہ واہ، تشنگی مٹاؤں۔ اسی طرح اگر کسی اللہ اللہ کرنے والے کے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ اللہ کیا اس کی ملکیت ہے؟ وہ اس کی ملکیت، وہ بھی ایک استاد ہے۔ یہ غلط العام ہے کہ آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو شاید خدائی اس کے ہاتھ میں۔ سارے دن لوگ آتے ہیں صحت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے ملتے ہیں، جو مشورہ دے سکوں، جو دعا دے سکوں، لیکن اگر صحت میرے اختیار میں ہوتی تو میں خود پیشنٹ ہوں، میں خود پیشنٹ ہوں، 100 طرح کی تکالیف مجھے لاکھ ہیں، تو اگر میں خود میرے اختیار میں ہوتا تو پہلے میں اپنی سٹک رکھ دیتا۔ تو وہ جو ایک سبب ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مقصد حیات نہ ولی اللہ ہے نہ عالم ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے، وہ ایک استاد ہے، وہ آپ کو سکھا رہا ہے اللہ کی ذات کو پہنچنا۔ قرآن کریم نے بڑا واضح فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کو پیدا فرمایا، ٹھیک، اللہ نے یہ جہان ایسے ہی شغل میں نہیں بنایا، اس نے مخلوق رکھنی ہوتی تو اپنے پاس رکھ لیتا، یہاں مقصد ہے کہ تمہیں جو اختیار دیا تم اس کا اختیار کیسے استعمال کرتے ہو، ٹھیک، تم عبادت کو پیدا کیا، انسان اور جن دونوں کو مکلف پیدا کیا، قرآن کریم کی آیات ہے۔ اچھا، یہ جب مقصد حیات خالق نے مخلوق پیدا کی عبادت کو، یعنی اس سے شناسائی حاصل کرے، ٹھیک، تو دنیا کے حصے تو اس نے تقسیم فرمائے ہیں، ہر ایک کا حصہ ہے، کس زمین پر کتنا چلے گا، کتنی فضا سے سانس لے گا، کیا رزق، کیا حیثیت اس نے تقسیم فرمائی، اور لوح محفوظ میں موجود ہے، تحریر ہے۔ ٹھیک، اب جب ہم اپنے حصے کو دیکھتے ہیں تو وہ جو وسائل کا استعمال کرتے ہوئے عوارضات دنیا پوری کرنا،
لیکن اس میں اس کی مرضی کا خیال ہو، ابتدا سے انتہا تک اپنی ذات مقدم نہ آئے، اپنی ذات مکرم نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا کہ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں، کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے، عزت دی ہے، سب کچھ جو ہے وہ صحت بیماری سب میری طرف سے آتا ہے، اور میں تم سے کیا چاہتا ہوں، چاہو تو مجھے جانو، چاہو تو نہ جانو۔ یہ اللہ کو جاننے کا طریقہ ذکر کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی مختلف حیتیں کیا ہیں، یعنی کہ ان کی مختلف فارمیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، واپس آئیے عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیر بھائی، ایک شخص جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ پریشان ہے کہ میں کیسے وہ محبت، وہ کیسے پیار، وہ خلوص، وہ کیسے پیدا کروں کہ میرا دل راغب ہو کہ میں ذکر کی طرف جاؤں اور اللہ مجھے اپنا راستہ دکھائے، وہ کیسے اختیار کرے؟ اللہ کی یاد جو ہے یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ ٹھیک، اللہ کا نام لے تو اللہ کے نام کی جو برکت ہے اسے ہر پہلو سے تقویت دے گی۔ جیسے ہم کسی کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں نا جی، تو وہ کوئی جھولی میں شہد ڈالے، ایک مثال دے جی، تو وہ تو ایسا غفور رحیم ہے کہ جھولی کو بھی وسعت دے دیتا ہے، عطا بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ کے 99 نام ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، تو اللہ کے کس نام سے اللہ کو پکارا جائے؟ جیسے ابھی آپ نے لفظ اللہ بولا جی، یہ واحد ذاتی نام ہے، اس کی ذات کا نام ہے، باقی صفاتی ہیں، یعنی کہ اس کی کوالٹیز ہیں، سارے ناموں میں برکت ہے۔ قرآن کریم کی آیت فرماتی ہے جس نام سے بھی پکارو، ٹھیک ہے، لیکن جب بات ذاتی نام کی آتی ہے تو صرف اللہ جو ہے لفظ وہی ہونا یہ چاہیے، مبارک نام ہے جو ذاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں بلال بھائی، تو وہ اللہ اللہ کرنا وہ کیفیت ایمان کی ایسی پیدا فرماتا ہے، ایسی برکت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں نہیں آتا، قرآن کریم کی آیت میں نہیں ہے کہ جو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو میں نے تو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے یاد کیا، جب مالک نے مجھ گناہگار کو یاد پوری طرح سے یاد کرے گا، تو جب وہ یاد فرمائے گا تو اس کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ جیسے ہم اپنی باتوں کو لیتے ہیں نا کہ اللہ کا ہاتھ، تو مقصد معنی بعید ہوتا ہے۔ اب جب اللہ کی یاد، اس کے حضور میری یاد کی بات آئے گی تو وہ پہلو عطا ہوں گے جو اس سے منظور ہیں، جس کے لیے اس نے پیدا فرمایا ہے۔ مجھے وہ استعداد نصیب ہوگی، مجھے حفاظت نصیب ہوگی، میری معافی ہوگی۔ یوں سمجھو کہ یہ استعداد جو ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ مجھے یاد کرتا ہے، جب اللہ مجھے یاد کر رہا ہوگا تو میرے پہ وہ کیفیت اترے گی، وہ عمل نصیب ہوگا جو عند اللہ پسندیدہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ٹھیک، قرآن کریم میں درود شریف کے حوالے سے فضیلت بیان ہے کہ بندے مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک درود و سلام بھیجے، اللہ اور اس کے فرشتے بھیجے۔ بندے کا درود دعا کے معنوں میں، اللہ کا درود عطا کے معنوں میں۔ اسی طرح جب میں یاد کرتا ہوں تو میں اس کی حضوری کے لیے کرتا ہوں، وہ مجھے عطا کرتا ہے، طالب ہوں، وہ خالق ہے، اس کی یاد عطا کے معنوں میں آئے گی، اور اس کی عطا میں پھر وہ پہلو جو اسے مقبول ہے، ٹھیک، جس کی رہنمائی قرآن کریم فرماتا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ اگر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ بس تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اللہ اللہ کرتا رہوں، یا اس کا کوئی طریقہ مجھے ایسا ہونا چاہیے جس سے کہ میرا تھرڈ آئی تیسری آنکھ کھلے؟ بلال بھائی کوئی مخصوص ایک طریقہ نہیں ہے، کسی ایک طریقے کو ذکر لیں۔ ٹھیک، ذکر کے پہلے تو آپ تقسیم کر لیں کہ کتنے حصے ہیں جی، عملی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے، پھر قلبی ذکر ہے جس کی آپ بات کریں۔ عملی میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سالے قدم اٹھاتے ہیں کسی کام کے لیے، عملی ذکر میں داخل ہوتے جاتے۔ لسانی ذکر میں آپ سب سے بڑی بات ہے درود شریف نصیب ہے، لیکن آپ تسبیح سے بڑھ کر ہٹ کر اگر کسی کی اصلاح کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں تو وہ بھی کسی درجے میں آئے گا، وہ بھی کوئی درجہ ہوگا۔ پھر بات آتی ہے اس کی جو قلبی ذکر ہے، جسے ذکر خفی کہتے ہیں، خاموشی سے، abundance remembrance، صرف اس طریقے سے ممکن ہے، abundance of remembrance، جسٹ اس ایک طریقے سے، کثرت کے ساتھ، کثرت کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ہو۔ ٹھیک، جب آپ کے ایسے توجہ بن جائے، اللہ اللہ خیال میں داخل ہو جائے، تو اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جانے میرے خیالات کہاں کہاں ہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے خیالات کہاں کہاں، جب خیالات ہی متوجہ ہو جائیں اس ذکر پر تو آپ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اور یہی اللہ کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹے، قرآن کریم فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے کی، اور کیا آپ طریقہ بتائیں گے؟ ٹھیک، سارے انداز جو جائز ہیں
جو عبادات کے معنوں میں ہیں، جس کی تربیت نصیب تو ہے یہ اسلام جو سے، وہ ذکر جاری ہو رہا ہے، یہ میرے ذہن میں ہو رہا ہے یا میں اس کو قلب جاری کرنا؟ قلب میں، قلب جاری. قلب انسانی بادشاہ ہے وجود کا. تو یہ جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ذکر کو چوٹ لگانی ہے قلب پہ، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن میں سادہ سا طریقہ آپ کے سوال کے جواب میں ناظرین سے بھی عرض کر دیتا ہوں. مختلف طریقے ذکر، سلاسل ذکر تصوف میں سکھایا جاتا ہے. سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں جو طریقہ رائج ہے ذکر خفی، متوجہ اللہ ہو کر بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھیں، قبلہ رخ بیٹھیں، وضو کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے؟ آپ کی مرضی، لیکن جتنا اہتمام کریں گے اتنی اتنا برکت بہتر ہے. ہوگی. ٹھیک. تو سانس لیں تو خیال فرمائیں خیال سے کہ لفظ اللہ اس میں ذات سانس کے ساتھ دل میں آ رہا ہے، انہیل ان ہارٹ. ٹھیک. جب ایکزیل کرتے ہیں تو خیال کریں لفظ ہو جو ہے اس کی چوٹ دل پر لگے، چونکہ سانس دو حصوں میں انہیل ایکزیل، ٹھیک. ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، لفظ اللہ انہیل کرنا ہے تو آپ نے انہیل لفظ ایسے کرنا ہے اللہ. جیسے یہ سانس اللہ ہے اور دل میں خیال جا رہا سے، ہے. خیال سے ٹھیک، خیال سے. کہ جیسے ایک اور پکار، نکالنا ہے تو لفظ ہو. لفظ ہو کے تو ساتھ. اللہ ہو کا ذکر ہے. تو اللہ ہو پر کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تو سمجھ آئے، ہو کیوں؟ اللہ لا الہ. تو جیسے ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ ایگزسٹ، یہ اقرار ہے، یعنی بنیادی طور پر لفظ اللہ کا ذکر ہے. جب آپ اللہ اللہ پکارتے ہیں تو یہ ایک کیفیت ہے. مجھے آپ کہیں میں گھنٹہ اس پر بات کر لوں گا، کتنی دیر بیان میں یہ ہی کیفیت آتی ہے؟ یہ ٹرانسفر نہیں ہوگی بات. نہیں ہوگی جب اس تک لیے کیا نہ کہ جائے. ایک پانی جو ہے آپ مجھے اسے ڈیفائن کر دیں، میں آپ کو ذکر ڈیفائن کر دیتا ہوں. ٹیسٹ ٹھیک ہے، ایک سیپ لے لیں تو نہیں ہو سکتا. سو یہ پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو اس درجے کی آپ کا علم ہو دینی کہ قرآن و حدیث سے اس تحقیق کو سمجھ لیں، ٹھیک. نہیں ہو تو نتیجہ سکھا دیتا ہے. کسی کو ہانڈی بنانی نہیں اچھا، آتی، اس کا نتیجہ کیا ہوتا چکھ کے تو کہہ سکتا ہے نا ہے؟ مزدار اچھی ہے کہ کیٹیگری نہیں. ٹھیک ہے، پکی ہے اس نہیں کے پکی ہے. نتیجے میں اگر آپ کی زندگی قرآن و سنت میں ڈھل رہی ہے واہ، تو واضح باتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی آپ کے ایسی- اعمال نشانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ کتنی دیر ذکر میں کروں یہ تو وہ کیفیت میرے پہ طاری ہو سکتی ہے، یا یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف وقت ہوتا عرض یہ ہے بلال بھائی کہ مقصد کیفیت ہے، یہ مقصد اللہ کی ذات ہے. ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو جب آپ اس طرف رخ کریں تو اتنے سیدھے ہوں کہ پھر کیفیت مقصود نہ ہو. ٹھیک. ثانوی حیثیت میں ہے، اس سے کیفیت ملتی نہیں، مقصد نہیں. ٹھیک ہے. مشاہدات لوگ انوارات کی بات کرتے ہیں، کشف کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ مقصود نہیں ہے. مقصود لیکن ہوتے اللہ تو کی ہیں. ذات. لیکن ہونا اور بات ہے اور مقصد بنا لینا اور مقصد بات بنا لینا اور بات ہے. اچھا ایک اس کے اندر درجات بھی ہوتے ہیں ذکر کرنے والے کے کوئی، کہ وہ پریکٹس کرتا کرتا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ میرا جانثار ہے. ہاں تو تینوں تعلق تو ہیں.